نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کر بغل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ آ کے تحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے 2-4 باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نے کہا دروازہ کھولو، دروازے پر وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں۔ کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنا مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہو گئی، دوبارہ آیا ہوں۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی اور چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات کے دن تیسرا بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم اسی وقت پھر دستک ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکرا کر کہا دروازے پر وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا، اور میرے یقین کے مطابق کام ہوا۔ وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا اور پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا۔ پانی کے قطرے بہہ رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی اور چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی، حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں۔ ہم لوگ گفتگو کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام کیا اور کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں ہی قریب ہی تمہارا گھر ہے اور تم میرے مہمان بنے ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا۔ وہ کتنا صدقہ کرتا ہے نوٹ کرتا رہا، کتنی نماز پڑھتا ہے، اس کا کیا عمل ہے، چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، جس کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ جنتی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تھا تو فجر تک بستر پر کروٹیں لیتا تھا، اور میں الحمدللہ تہجد بھی پڑھتا تھا، نوافل بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں اس نے 3 دن میں ایک کھجور بھی صدقہ نہیں دی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے تیسرے دن اس کو کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری بڑی خدمت کی، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا؟ مجھے بتا تو صحیح کیا دیکھا تو نے اور کیوں دیکھنے آیا تھا؟ تجھے کیا ضرورت پڑی میرا عمل دیکھنے کی، میری جاسوسی کرنے کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو 3 دن آیا تھا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا ہاں میں آتا رہا ہوں۔ کہا 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے، حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کر فجر پڑھتا ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے سبب تمہیں جنت مل گئی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے کوئی ایسا عمل نہیں، میں اس قابل ہی نہیں۔ کہا پھر کوئی بات تو ایسی ہوگی، مہربانی کر مجھے بتا دے، میں نے 3 دن اور 3 راتیں محنت۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر میں تجھے بتاؤں تو پھر سن، میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں، اور صبح جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، کوئی میل نہیں، میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہوں۔ اور فرمایا میں عبداللہ تیرے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی میری یہی سوچ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما، میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، تیرا نظریہ، تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے، تو دل اور روح کا مسلمان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے دنیا میں ہی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔